بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، احمد وائس پی کے میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ قبل از اسلام یعنی رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اہل عرب اور دوسرے ممالک کے لوگ کن معاشرتی برائیوں میں مبتلا تھے۔ اس ویڈیو میں ان کے عجیب و غریب رسومات اور دل دہلا دینے والے واقعات کا ذکر ہوگا، جس میں ایران، سلطنت روما، مصر، ہندوستان، چین اور عرب کا ذکر کیا جائے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا۔ پیارے دوستو، اسلام سے پہلے ایران میں سورج، چاند، آگ اور ہوا کی عبادت کی جاتی تھی۔ زرتشتی مذہب میں کتے کو بیوی سے معزز سمجھا جاتا تھا۔ بیمار سے نفرت کی جاتی، ان کا خیال تھا کہ اس پر بری قوت غالب آ گئی ہے، لہٰذا اس کے قریب نہ جاؤ، اسے بھوکا پیاسا مرنے دو۔ مرنے والے کو دفن بھی نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ کنویں میں لٹکا دیتے تاکہ پرندے اس کا گوشت نوچ لیں۔ کسی ناپاک چیز کو پاک کرنے کے لیے گائے کا پیشاب استعمال کرتے تھے۔ بیٹی اور بہن کے ساتھ شادی کو مذہبی طور پر جائز سمجھا جاتا تھا۔ عمرہ سینکڑوں بیویاں رکھ سکتے تھے اور اپنی کسی بیوی کو عاریتاً اپنے کسی دوست کے حوالے کر دینا ایک پسندیدہ اور قابل تعریف فعل تھا۔ سلطنت روما۔ اسلام سے پہلے رومی سلطنت دنیا کی سب سے بڑی مملکت تھی، جو برطانیہ سے مصر تک پھیلی ہوئی تھی۔ سلطنت روما کا سرکاری مذہب عیسائیت تھا۔ غیر عیسائی لوگوں پر ناجائز ظلم کیے جاتے تھے اور اس کے علاوہ بدکاری اور عصمت فروشی کا دھندا سرعام کیا جاتا تھا۔ مصر۔ پہلے تو مصر میں ہر قبیلہ کا علیحدہ خدا ہوتا تھا، مگر بعد میں بہت سے خداؤں اور بادشاہوں کی پرستش کرنے لگے۔ بہن اور بیٹی سے شادی کا بھی رواج تھا۔ مصری ابتدا سے ہی حیات بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھتے تھے، مگر ان کے ہاں میت کی تدفین کے بارے میں بڑی عجیب و غریب رسمیں تھیں۔ جب ان کا کوئی بادشاہ مرتا تو اس کے لیے پہاڑوں کو کھود کر بہت وسیع و عریض مدفن تیار کیا جاتا، جو کئی کمروں پر مشتمل ہوتا۔ درمیانی کمرہ میں بادشاہ کی میت رکھ دی جاتی اور ارد گرد کے کمروں میں بادشاہ کی ضرورت کا سامان شانہ انداز سے رکھ دیا جاتا۔ سونے کا تخت، کرسی اور زیورات کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاء وافر مقدار میں رکھ دی جاتی۔ ماہرین آثار قدیمہ نے جو مقبرے دریافت کیے ہیں اور ان کی کھدائی کی ہے، وہاں سے یہ ساری چیزیں دستیاب ہوئی ہیں، جن میں سے کئی چیزیں مصر کے عجائب گھر میں موجود ہیں۔ صرف اسی پر اگر اکتفا کیا جائے تو اس کو یہ کہہ کر برداشت کر لیا جاتا کہ انہوں نے اپنے مذہبی جذبات کی تسکین کے لیے اتنی دولت کا ضیاع کیا کہ ان کے خیال میں بادشاہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا اور اس کو دنیوی زندگی کی طرح خادم اور خادماؤں کی ضرورت پڑے گی۔ اس لیے خادم اور خادماؤں کی ایک جماعت اس مقبرہ کے اندر کمرے میں کھڑی کر دی جاتی اور اس اہتمام کے بعد داخلہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا۔ اس کے سامنے بڑی بڑی چٹانیں، مٹی اور ریت کے ڈھیر لگا دیے جاتے اور اس کو باہر سے اس طرح بند کر دیا جاتا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہاں کوئی بادشاہ اپنے زیورات، ہیروں اور جواہرات کے ساتھ مدفون ہے۔ بادشاہ کی میت پر تو جو گزرتی ہوگی وہ گزرتی ہوگی، لیکن ان زندہ خادم اور خادماؤں کی حالت زار کا تصور کر کے انسانی عقل پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ کچھ وقفے کے بعد اس گپ اندھیرے میں جب وہ پیاس اور بھوک کی شدت سے تڑپتے ہوں گے اور بے بسی کے عالم میں دم توڑتے ہوں گے، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا۔ پیارے دوستو، ہندو ہر عظیم چیز سے مرغوب ہو کر اسے خدا کہہ دیتے، حتیٰ کہ پہاڑوں، دریاؤں، سمندروں اور درختوں اور جانوروں کو خدا مانتے تھے۔ ہندو گائے کا پیشاب چائے کی طرح پیتے، مگر اس کا گوشت نہ کھاتے تھے۔ بنی نوع انسان کی ایک نسل شودر کو اس طرح گھٹیا سمجھا جاتا کہ اگر ان میں سے کسی کا سایہ کنویں پر پڑ جائے تو کنواں ناپاک ہو جاتا۔ وہ بیچارے آبادی سے باہر جھونپڑیوں میں رہنے پر مجبور تھے۔ شودروں پر پابندی تھی کہ نہ تو وہ اپنی مذہبی وید کو پڑھ سکتے تھے اور نہ ان کو ایسی محفلوں میں شرکت کی اجازت تھی جس میں وید پڑھا جاتا۔ اگر کسی شودر کے متعلق ثابت ہو جاتا کہ اس نے وید پڑھا تو اس کی زبان کاٹ دی جاتی۔ جب کسی عورت کا خاوند مر جاتا، اس کی موت کو عورت کے گناہ کا نتیجہ سمجھا جاتا اور اسے یہ بات ذہن کرائی جاتی کہ اب اس کی عزت اسی میں ہے کہ وہ اپنے خاوند کی لاش کے ساتھ زندہ جل کر خاکستر ہو جائے۔
یہ ظالمانہ حرکت ستی کی رسم کے نام سے مشہور تھی، جو بیوہ اپنے خامد کی چتا میں اپنے آپ کو ڈال دیتی اور جل کر خاکستر ہو جاتی، اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیے جاتے، اور جو عورت ایسا نہ کرتی اسے حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا، اور دوسری شادی کی اجازت نہ تھی، خواہ وہ ابھی بالکل نوجوان ہی کیوں نہ ہو۔ ہندوستان کے بعض علاقوں میں کئی بھائیوں کی ایک مشترکہ بیوی کا رواج تھا، جو ایک ماہ ہر بھائی کے پاس گزارتی۔ چین کے لوگ مختلف مظاہر فطرت کی پوجا کیا کرتے تھے، یعنی زمین، دریاؤں، ہوائیں وغیرہ ان کے معبود تھے، اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انسانوں اور عام طور پر قیدیوں کو ذبح کرتے تھے، مرنے والے بادشاہوں کی پرستش بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو جن عظیم خوبیوں سے نوازا، ان میں فہم و فراست، قوت حافظہ، ثقافت و فیاضی، شجاعت، دفاع عہد اور فصاحت و بلاغت سرفہرست تھیں، لیکن یہ خوبیاں صحیح رہنمائی سے محروم تھیں اور حقیر مقاصد کے لیے استعمال ہو کر ضائع ہو رہی تھیں۔ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو خدا سمجھتے، ہر گھر کا علیحدہ بت ہوتا جس کی وہ گھر میں عبادت کرتے، سفر کے دوران کسی جگہ اترتے تو ارد گرد بکھرے ہوئے پتھروں میں سے 4 پتھر چن کر لاتے، ان میں سے جو پتھر خوبصورت ہوتا اس کو اپنا رب بنا لیتے، اور دیگر 3 پتھروں سے چولہا تیار کر کے کھانا پکاتے، کعبہ کا ننگے طواف کرتے۔ بعض قبائل میں سورج، چاند، ستاروں اور آگ کی عبادت کی جاتی تھی۔ بعض قبائل یہودی اور عیسائی مذہب پر تھے، لیکن اس دور میں گنتی کے چند نفوس خصوصیہ ایسے بھی تھے جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان رکھتے تھے۔ عرب کے بعض علاقوں میں بیویوں کے تبادلے کا رواج بھی تھا، مخصوص وقت کے لیے ایک دوسرے کی بیویاں تبدیل کر لیتے۔ ایک عورت بیک وقت کئی مردوں کے ساتھ شادی کر سکتی تھی۔ اہل عرب بچیوں کو ناپسند کرتے تھے، اور بعض قبائل میں تو باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی باپ اپنی کسی بچی کو زندہ رکھنا چاہتا تو اسے اچھے کپڑے وغیرہ پہننے کی اجازت نہ ہوتی، اور جس بچی کو قتل کرنا چاہتا اس کو بڑے ناز و نام سے پالا جاتا۔ جب وہ 6 سال کی عمر کو پہنچتی تو اس کا باپ پہلے جنگل میں چلا جاتا، وہاں ایک گہرا کنواں کھودتا، واپس آ کر اپنی بیوی کو کہتا کہ بچی کو خوب آراستہ و پراستہ کرو، اس کو خوشبو لگاؤ تاکہ میں اسے اس کے ننھیال لے جاؤں۔ اس بہانے سے وہ اس کنویں کے پاس لے آتا جو صحرا کے کسی گوشہ میں اس نے کھود رکھا تھا۔ جب وہاں پہنچتا تو بچی کو کہتا اس کنویں میں دیکھو کیا ہے۔ جب وہ جھکا دیکھنے لگتی تو پیچھے سے دھکا دے کر وہ اس کنویں میں گرا دیتا اور مٹی ڈال کر کنویں کو زمین کے برابر کر دیتا۔ وہ بیچاری چیختی چلاتی رہ جاتی، لیکن اس سنگ دل باپ پر ذرا اثر نہ ہوتا، اور اسلام نے اسی بیٹی کو والدین کے لیے رحمت بنا دیا، جسے وہ زندہ جلا دیتے تھے یا دفن کر دیتے تھے، اور ان کے ساتھ پیار اور رحم کرنے کی تلقین فرمائی۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیوں سے بہت پیار تھا۔